2.25 ارب مسلمانوں کے قائد ہیں، تو جب کوئی ضامن ہو جائے تو اس کا مطلب کہ دونوں پارٹیوں کا اس پہ یقین آ گیا ہے۔ آخر میں آپ کو میں فیلڈ مارشل حاسم منیر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ نیتن یاہو جیسا باندر اس جنگ کے بارے میں ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے اکثر کہ یہ شاید جنگ جو تھی یہ پیٹرو کرنسی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے اسے، کہ یہ جنگ دنیا کے پیٹرول کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی جنگ بھی تھی۔ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اس وقت دنیا میں پیٹرول کے اوپر بیسک حکمرانی امریکہ کی ہے۔ ایسے ہی 29% تیل وینزویلا کے پاس ہے، اس کے بعد روس، ایران، سعودیہ، کویت، ان کے پاس کسی کے پاس 20% ہے، کسی کے پاس 19% ہے، کسی کے پاس 17% ہے۔ نائجیریا، افریقی ملک ملا کے، اور اللہ کی مہربانی سے دیکھیں دنیا میں اس وقت 70% سے زیادہ تیل مسلمانوں کے پاس ہے، ایسے ہی ہے، اور کسی مسلمان ملک میں امن نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1974 میں ڈالر اور آئل نہ جمع ہوتے تو اس وقت دنیا کا نقشہ چینج ہو چکا ہوتا۔ آپ کے لیے حیرانگی کی بات بتاؤں، ہم نے صرف 1 ارب 35 کروڑ ڈالر پاکستان کا قرضہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 40,000 ارب ڈالر امریکہ کا قرضہ ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ 40,000 ارب ڈالر لے کے پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، جس نے IMF کا 40,000 ارب ڈالر دینا ہے، اور ہم ایک پینٹس اس کے سامنے نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے ہر وقت کشکول لے کے دنیا کے پاس جاتے ہیں۔ اب کشکول توڑنے کا وقت ہے۔ اب ہمیں اس جنگ میں اپنا حصہ چاہیے۔ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اب ہم اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہیں جو اسلحہ بنا رہی ہے۔ ہمیں خرات نہیں چاہیے۔ ہم سے کم از کم 100 ارب ڈالر کے اسلحے کے سودے کیے جائیں اور اس کا ایڈوانس دیا جائے 50%، تاکہ ہم ایک زندہ قوم بن کے دنیا کے سامنے ابھریں۔ ہمیں خرات نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈنگ چاہیے، ہمیں رزق چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، اور ہمارا روزگار اسی طرح ہی پھیل سکتا ہے کہ فوری طور پہ 50 ارب ڈالر کا اسلحہ ہم سے سعودی عرب خریدے، 25 ارب ڈالر کا کویت خریدے، 25 ارب ڈالر کا ہم سے قطر خریدے، اس طرح UAE خریدے ہم سے، اس طرح عمان خریدے۔ میں کہتا ہوں ہر ملک مسلم ممالک، خاص طور پہ گلف والے، ہم سے اپنے حصے کے مطابق اسلحہ خریدیں، اور اپنی فوج 5 لاکھ پاکستانی فوجی ان حصوں میں ان کو دیا جائے تاکہ ہم پوری طرح مسلم امہ کا حفاظت کر سکیں۔ اسلحے کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے روز بروز۔ کیا آپ دیکھیں گزشتہ اگر ہم ماضی کا 110 سال میں دیکھیں تو کتنا اسلحہ استعمال ہو چکا ہے؟ بہت قیمتی سوال کیا۔ ویتنام میں ناظرین 800 ٹن ڈیلی بمباری ہوتی رہی ہے۔ 1955 سے لے کے 1975 تک 8,64,000 ٹن بم مارے گئے۔ کمبوڈیا میں 2,75,941 ٹن بم مارے گئے۔ خلیجی جنگ میں 88,500 ٹن بم مارے گئے۔ ایران میں صرف 40 دنوں میں 13,000 بلڈنگیں ختم ہو گئی اور 40,000 ٹن بمباری ہوئی۔ 40,000 ٹن، مگر وہ اللہ کے سپاہی سینہ تان کے کھڑے رہے۔ میں کیا کیا بتاؤں، اب تک آپ حیران ہوں گے۔ 110 سال کی ہسٹری اگر آپ نکالیں ہمایوں صاحب، 16 کروڑ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنگ کی نظر ہوئے ہیں 16 کروڑ لوگ، یعنی کہ ہر سال
آپ کے ڈیوائڈ کر لیں 16 لاکھ لوگ ہر سال جنگ سے اس دنیا سے چلے گئے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر یہ اتنی بڑی بمباری. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت اسلحے کی ہے، اور آپ کے سامنے دیکھ لیں کتنے لاکھوں ٹن بمباری ہوئی ہے. اچھا، اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی جنگ تو اس وقت اکانومی سے ہے بنیادی طور پہ. ابھی محسن نقوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ $100 ارب جو ہے ہمارے باہر گئے ہیں 3 سال میں. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ $200 ارب گئے ہیں باہر. جس وقت موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لانے کا موقع آیا، انہوں نے کہا جناب یہ تو غلط انفارمیشن تھی. اب دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، $100 ارب پہ بات آ گئی ہے. تو کیا یہ پیسے واپس آ جائیں گے یا کچھ کس طرح واپس لائے جا سکتے ہیں؟ کوئی انسینٹیو دے کے، جس طرح آپ بلیک منی کو کرتے ہیں اور لوگوں کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ بلیک منی دیں، اتنے پیسے آپ رکھیں، اتنے پیسے ہم وائٹ کریں، بلیک کو وائٹ کریں. کیا کوئی اس طرح کا فارمولا نہیں ہو سکتا کہ یہ آ جائیں؟ آپ کا سوال کافی لینتھی ہے، اس کا میں سٹیپ بائی سٹیپ جواب دیتا ہوں. دیکھیں سر، پہلا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ملک اپنے ملک سے پیسہ باہر نہیں جانے دے گا. اس کا آسان حل یہ ہے کہ IMF کے نام کا اکاؤنٹ کھولا جائے، وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائیں، IMF کے پیسے پے آف کیے جائیں. نمبر 1، جن ملکوں میں پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہے اس جنگ کی ہمیں اور کچھ نہ دیں، ہمیں اس جنگ میں لسٹ دیں اور ان بندوں کو فوری طور پہ ان کے اوپر احتساب شروع کیا جائے. فیلڈ مارشل صاحب، جس طرح آپ سے ملاقات 40 ماہ پہلے ہوئی تھی، ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ سر یہ ڈالر کو کنٹرول کرے. آپ نے ڈالر کو نکیل ڈال دی اور آج ڈالر $280 پہ ہے. یہ ڈالر 200 کا ہو سکتا ہے اگر آپ صرف ایک میٹنگ اور کریں اور تمام بزنس مینوں کو کہیں، خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، جو 50,000 ڈیول نیشنل ہیں، جو اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں، جو سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، جو جوڈیشری میں بھی بیٹھے ہیں، جو بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہیں، جو پولیٹیشین بھی ہیں، جو ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کی کالی بھیڑیں ہیں جو بزنس کمیونٹی کے اوپر ایک دبا ہیں، ان کو نکیل نہ ڈالی تو آپ کی یہ امن کی جو جنگ آپ نے جتائی ہے قوم کو اور مسلم امہ کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اگلی میٹنگ اسی طرح کی جائے جس طرح سعودی کنگ نے اپنے تمام شہزادوں کو ہوٹل میں بند کر کے ریکوری کی تھی. یہ ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا، نہیں تو پاکستان کو انہوں نے کنگلا کر دیا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہر گھنٹے کے بعد بجلی جا رہی ہے. ہم 25,000 میگا واٹ کی پیمنٹ دے رہے ہیں مگر غریب کا چولہا نہیں چل رہا. خدا کے لیے فیلڈ مارشل صاحب، آپ سے بہت امیدیں ہیں قوم کو. آپ 2.25 ارب مسلمانوں کے فیلڈ مارشل ہیں. آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے کم از کم اپنے ایڈوائزر کوئی ایسے رکھیں جو صرف مالش نہ کریں، جو گراؤنڈ ریالٹی بتائیں. جب تک آپ کی گراؤنڈ ریالٹی آپ کو نہیں پتہ چلے گی، آپ فیصلہ صحیح نہیں کر سکیں گے. خدا کے لیے صرف 1 گھنٹہ آپ اس قوم کو دے دیں، آپ کا معاشی سسٹم 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو سکتا ہے. میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اس وقت 55 بینک کے ہمایوں صاحب پاکستان میں اور 11 کروڑ کے قریب اکاؤنٹ ہے. اگر ایک بندے کے 4 اکاؤنٹ بھی ہوں تو 2.5 کروڑ بندہ ٹیکس پیئر بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بتا دوں، تقریباً 1 کروڑ پاکستانی دنیا میں ہیں. جب تک ان کی منی ٹریل نہ پاکستان میں ہو، ہنڈی والے کا کام بند نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ تمام پیمنٹ ان کی تھرو بینک آئے گی تو ڈالر 200 کا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا آپ کو سر 2.25 ارب سلوٹ مارے گا. فیلڈ مارشل صاحب، اس وقت کالی بھیڑیں ہر پارٹی میں موجود ہے. خدا کے لیے ان کالی بھیڑوں کو چتا کی طرح جلا دو، جس طرح ہندو چتا جلاتے ہیں بندہ مرتا ہے. ان کی چتا جلائیں، ان کو دفن بھی نہ کریں. خدا کے لیے ان کالی بھیڑوں کے اوپر
نظر ثانی کی ضرورت ہے، نہیں تو پاکستان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. چاہے $200 بھی آپ کے پاس آ جائے، یہ کالی بھیڑیں پھر کوئی راستہ نکال لیں گی پاکستان سے پاسہ باہر بھیجنے کی. ہنڈی کا کام ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتا ہے. یہ جو جتنے منی چینجر آپ نے 20 آپ نے لائسنس دے رکھے ہیں، یہ لائسنس تو اسی طرح انگریز دیتا تھا افیم چرس بیچنے کے لیے. انہوں نے بھی 20 لائسنس دیے ہوئے ہیں لوگوں کو کہ یہ تم صرف منی چینجر کا کام کر سکتے ہو. اس کو بند کیا جائے، صرف بینک کاؤنٹروں پہ برانچیں ہوں. اور کسی بندے کو اگر پیسہ آپ نے ڈائریکٹ ہنڈی حوالے کا کام ختم کرنا ہے تو کوئی بندہ جتنے دن بھی باہر رہے اس کی ڈیٹیل انفارمیشن FBR کے پاس ہونی چاہیے. اور اس سال ہر صورت میں 2026-27 میں 2.5 کروڑ بندہ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، نہیں تو پاکستان کا سسٹم نہیں چل سکتا. آخری سوال، کیا اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم جو پاک ایران گیس منصوبہ ہے اسے کھلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی گیس پائپ لائن ضرور کھلے گی، ہمیں پیٹرول بھی ایران سے سستا آئے گا. اور میں امید کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں میں بڑی بات نہیں کرتا، مجھے امید ہے کہ 199 پر لیٹر پیٹرول ہو سکتا ہے اگر حافظ صاحب صرف ایک میٹنگ جا کے ایران سے کر لیں اور ٹرمپ صاحب سے کہہ دیں کہ خدا کے لیے ہمیں 50% جو آئل اور گیس ہے وہ ایران سے لینے دیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بھی بہتر ہو جائے. اور گوادر کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے. آپ کو ہمایوں صاحب حیرانگی کی بات بتاؤں، صرف $2 ارب مہینے کا UAE کو یہ جو شپنگ کا اس کی انکم ہے $2 ارب مہینے کی. اور ہمارے پاس تو کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر موجود ہے، ہماری تو انکم $6 ارب مہینے کی ہو سکتی ہے. بے شک ہو سکتی ہے. اور اگر ہم واقعی پاکستان سے مخلص ہیں تو ہمیں ایریگیشن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ جو $30 ارب کا سال کا ہم پانی ضائع کرتے ہیں، خدا کے لیے اس کے اوپر منصوبہ بندی کی جائے. اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے 180 ملکوں کی آبادی 3 کروڑ سے کم ہے اور صرف پنجاب کا صوبہ آپ دیکھیں 12 کروڑ کی آبادی پہ ہے. کم از کم پنجاب کے 5 صوبے بننے چاہیے، سندھ کے 3 صوبے بننے چاہیے، KPK کے کم از کم 3 صوبے بننے چاہیے اور بلوچستان کے 4 صوبے بننے چاہیے. اس کے بغیر لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. اب 2 کروڑ کی آبادی لاہور کی ہے اور ایک DC 18ویں گریڈ کا پورے لاہور کی آبادی کو ڈگڈگی کی طرح چلا رہا ہے. اس طرح نظام نہیں چلتے. تو اس لیے ہمیں نہریں بنانی پڑیں گی، واٹر مینجمنٹ کی طرف آنا پڑے گا اور ہمیں آبادی کنٹرول کرنی پڑے گی اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کا سسٹم بہتر کرنا پڑے گا. یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے، یہ جو فلانی سپورٹ ہے، یہ ختم کرنی پڑیں گی. اس کے بغیر ملک کا نظام نہیں چل سکتا. بہت شکریہ سر، بڑی آپ نے معلومات دیں. امید ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کیپیسٹی کیا ہے. بہت شکریہ سر.